جب اللہ تمہیں کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور شاید تم ابھی اسی مقام پر ہو جہاں سب کچھ ختم سا لگتا ہے، لیکن دراصل وہیں سے تمہاری نئی شروعات شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ تم تھک چکے ہو نا، تمہارے اندر شور سا مچا ہے، لیکن باہر سب خاموش ہے۔ تمہارے سجدے بھی بھیگ چکے ہیں اور دعائیں بھی، مگر وقت جیسے تھم گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری آواز عرش تک پہنچتی ہی نہیں۔ کبھی کبھی انسان زندگی کے اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں کچھ سمجھ نہیں آتا، کیا چھوڑنا ہے، کیا تھامنا ہے، کب تک صبر کرنا ہے، کب چل پڑنا ہے۔ اور سب سے خطرناک لمحہ وہ ہے جب تمہیں لگنے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، لیکن نہیں، تم بھول رہے ہو۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت سب سے زیادہ دیکھتا ہے جب وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب اس کے دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ خاموش ہو سکتا ہے، لیکن وہ غافل کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، تم اپنے رب کو پکارو گر گرا کر عاجزی سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہاری خاموش دعائیں، تمہاری ٹوٹی ہوئی راتیں، تمہارا سجدے میں گرنا، یہ سب کچھ ضائع نہیں ہو رہا۔ یہ سب کچھ اس لمحے کو قریب لا رہا ہے جس کے بعد تمہاری زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسی اب ہے۔ تو اگر تم ابھی تھک چکے ہو، مایوس ہو، تو رکنا مت، کیونکہ جب اللہ تمہیں کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہیں تھوڑا سا اور آزماتا ہے۔ سنو، تمہیں لگتا ہے تم اکیلے ہو، لیکن تمہیں خبر ہی نہیں کہ تمہاری تنہائی میں اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ تمہاری ہر خاموشی، ہر آنسو، ہر ٹوٹی ہوئی امید در حقیقت اللہ کی پلان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو نوازنے لگتا ہے تو پہلے اسے دنیا سے ہٹا کر اپنے قریب لاتا ہے، اور یہ قرب وہ درد کے ذریعے دیتا ہے، مایوسی کے اندھیروں کے ذریعے۔ یاد رکھو، جس اندھیرے میں تم ہو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ رب کی قسم ہے تم سے کہ تمہارے بعد آسانی لکھی جا چکی ہے، بس تمہاری ہمت کا امتحان باقی ہے۔ تم کہتے ہو تمہارے حالات نہیں بدل رہے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی ہمیشہ خاموشی میں آتی ہے، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی اعلان کے۔ تم بس چلتے رہو، رب کے در سے جڑے رہو۔ ہوا آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں درد ہو، اور ہاتھ خالی ہو، یاد رکھو رب کے ہاں خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹ آتے۔ شاید ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، شاید دعائیں رد کی ہوئی لگتی ہیں، لیکن جس پل تم ہار ماننے لگتے ہو، وہی لمحہ تمہیں صبر کی سب سے بڑی کامیابی کے قریب لے آتا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر برداشت کر لو، کیونکہ تم اسی رب کے بندے ہو جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، حضرت موسیٰ کے لیے دریا چیر دیا، اور حضرت مریم کو تنہائی میں خوشخبری دی۔ کیا وہ رب تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ جانتے ہو، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی سہارا، صرف تنہائی، صرف خاموشی، اور تم اپنے رب کے سامنے گرے ہوئے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید کچھ نہیں بدلے گا، لیکن وہ لمحہ، وہی لمحہ اصل میں وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، پرکھ رہا ہوتا ہے، قریب لا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم کمزور ہو گئے ہو، لیکن تمہاری کمزوری ہی تو تمہیں سجدے میں لائی ہے، اور سجدہ وہ جگہ ہے جہاں سے قسمتیں بدلتی ہیں، جہاں اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے،
اور تیرا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے رب کا۔ وہ خاموش ضرور رہتا ہے لیکن سنتا ہمیشہ ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب ہر طرف سے انکار کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ہاں آتی ہے، اور وہ ہاں تمہاری پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ تو سنو، مایوس مت ہو۔ تمہارے آنسو، تمہاری راتیں، تمہاری دعائیں رب کی نگاہ میں ہیں، اور اب اگر تم یہ سب کچھ سہ چکے ہو تو سنو، جب اللہ تمہیں کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تمہاری زندگی میں غیر متوقع سکون آنے لگتا ہے۔ حالات وہی ہوتے ہیں، مشکلیں بھی وہی، لیکن تمہارا دل جیسے کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون دنیا کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے خاموش اطمینان ہوتا ہے جو صرف اسی کو ملتا ہے جو سچ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی، چیزیں اچانک اپنی جگہ پر آنے لگتی ہیں۔ جہاں پہلے بار بار رکاوٹ تھی وہاں آسانی آنے لگتی ہے، جیسے کوئی تمہارے لیے راستے صاف کر رہا ہو۔ یہی تو ہے، جب اللہ چاہنے لگتا ہے تو وہ دنیا کے اسباب کو تمہارے حق میں بدل دیتا ہے بغیر تمہیں خبر ہوئے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ سکون محسوس ہو رہا ہے اور تمہاری زندگی میں چھوٹی چھوٹی آسانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو سمجھ جاؤ اللہ کچھ دینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ رکنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، بس صبر کرنا، شکر کرنا اور رب کی رحمت پر بھروسہ کرنا، کیونکہ جس اللہ نے تمہیں اب تک سنبھالا ہے وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور سنو، اگر تم اس وقت زندگی کے سب سے اندھیرے مقام پر ہو، اگر تمہارا دل بکھرا ہوا ہے، اگر تم رات کے سناٹوں میں صرف اپنی سانسوں کو سن رہے ہو، اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو جان لو تم ٹوٹے نہیں ہو، تم تیار ہو رہے ہو اس لمحے کے لیے جب اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تمہارے یہ آنسو، یہ تنہائی، یہ محرومیاں سب کچھ بے مقصد نہیں۔ تمہیں کچھ بننے سے پہلے اللہ تمہیں سمجھدار اور قابل بنا رہا ہے۔ تمہاری ہر آزمائش در حقیقت تمہیں اس چیز کے قابل بنانے کا عمل ہے جو تم نے مانگی تھی۔ تم نے دعا مانگی تھی نا، یا اللہ مجھے بڑا بنا دے، تو پھر بڑے لوگوں کے راستے بھی بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ تم نے مانگا تھا نا، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، تو پھر کامیابی سے پہلے صبر کی سیڑھی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ ایسا مت سوچو کہ تم تنہا ہو، یہ وقت ہے جب رب تمہیں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے خیر کی امید رکھے گا تو میں اس کے لیے خیر ہی پیدا کروں گا۔ تو تم کیا گمان رکھتے ہو اپنے رب سے؟ مایوسی، ناکامی، یا پھر رحمت، آسانی، معجزہ؟ رب تمہارے گمان سے بڑھ کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں صرف کچھ دینے والا نہیں، وہ سب کچھ دینے والا ہے جو تم نے کبھی چاہا تھا، اور وہ بھی جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ یاد رکھو، زندگی کے ہر اندھیرے میں رب کی روشنی تمہارے لیے محفوظ رکھی گئی ہے۔ بس رکو نہیں، جھکو صحیح لیکن گرو مت، ٹوٹو صحیح لیکن بکھرو مت۔ اور جب تمہیں وہ سکون ملنے لگے جس کی وجہ تمہیں خود بھی سمجھ نہ آئے، جب راستے آسان ہونے لگے بغیر کسی کوشش کے، تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں کچھ دینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اب بس تمہارا کام ہے کہ صبر کو تھامے رکھو، دعا سے جڑے رہو اور خود کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ تم اس رب کے بندے ہو جس کا خزانوں پر کوئی حساب نہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا لیکن اللہ کی مدد، تمہارے صبر کا انعام اور تمہاری محنت کا پھل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔